الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية۔ سب سے پہلے یوم جمہوریہ کے اس جشن پر سبھی ہم وطنوں کو مبارکباد اور بہت بہت نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا قانون نافذ ہوا، اسی وجہ سے آج ہم 75واں جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ یہ آزادی جو ہم کو ملی، جس کا ہم جشن آج منا رہے ہیں، اس کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں ہیں، آج ہم اسی کا تذکرہ کریں گے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں کے قافلے آتے ہیں، تجارتی قافلے، اور وہ سارے ہندوستان میں اپنی تجارت کو پھیلا دیتے ہیں اور ہندوستان کی تجارت پر مکمل کنٹرول اختیار کر لیتے ہیں۔ 1601 سے 1757 تک اس بیچ کے عرصے میں انگریز اپنا قبضہ ہندوستان کے اندر تجارت کے ذریعے سے جما چکا ہوتا ہے، اور اس کی نظر ہوتی ہے ہندوستان کی سیاست پر اور ہندوستان پر حکومت کرنے پر۔ اب وہ آہستہ آہستہ ایک خطہ، ایک صوبہ، ایک علاقہ فتح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلم حکمرانوں نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ انگریز سارے ملک کو ہڑپ جائیں گے۔ سراج الدولہ کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے بنگال کے اندر پلاسی کے میدان میں باقاعدہ انگریزوں سے جنگ کی۔ اگر آپ کا وزیر میر جعفر آپ کو دھوکہ نہ دیتا تو انگریز وہیں سے دم دبا کر بھاگ گئے ہوتے۔ آپ کو اس جنگ کے اندر 1757 کی جنگ میں آپ کو شکست ہوئی اور پھر وہاں پر میر جعفر کو وزیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد مجنون شاہ نے 1776 اور 1780 میں انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی۔ اس کے بعد حیدر علی نے 1767 میں جنگ کی۔ حیدر علی کے بیٹے مشہور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1782 میں آپ حکمران ہوئے۔ 1782 میں حکمران ہونے کے بعد آپ نے 1783 میں انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور 1783 سے 1784 تک آپ نے ایک سال مسلسل جنگ کی، اور اس جنگ میں لڑتے لڑتے آپ نے فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ انگریز کو 1792 میں آپ کی دوسری جنگ شروع ہوتی ہے اور آپ کے والد کی ملا کر تیسری جنگ۔ اس میں میر صادق اور آپ کے دوسرے وزراء کی غداری کی وجہ سے آپ کو معاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان کی بے وفائی کی وجہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی حکمرانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر چوتھی جنگ 1799 کے اندر ہوتی ہے۔ اس میں بھی بعض وزیروں اور افسران کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی سرنگا پٹنم کے معرکے میں آپ نے شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ آپ کی نعش پر کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور آپ کا مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے بعد مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے داؤد میاں نے 1812 میں جنگ کی۔ سید احمد شہید نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑیں۔ تقریباً 100 سال تک مسلمان اکیلے جنگ لڑتے رہے اپنے علماء کی قیادت میں، یہاں تک کہ شاملی کا معرکہ پیش آ گیا۔ 10 مئی 1857 کا معرکہ، جس میں پہلی بار ہمارے مسلم حکمرانوں کے ساتھ، مسلم نوجوانوں کے ساتھ ہمارے ہم وطن ہندو بھائی بھی نکل کر آئے، اور انہوں نے اس معرکے کے اندر اپنی شرکت درج کرائی۔ اس معرکے میں ہمارے بڑے بڑے اکابر شریک ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہوا اور شاملی کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں آپ کی قیادت میں جنگ ہوئی، اور جو شاملی کی اس وقت کی تحصیل تھی اس کا آپ نے محاصرہ کر لیا۔ تحصیل کے اندر بڑے بڑے بم اور بڑی بڑی توپیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس میں انگریز کے تمام فوجی اندر جمع تھے، اور آپ نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پھر باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا اور آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں لڑ رہے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم کے بانی ہیں،
اور دوسرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، یہ بڑے بڑے اکابر اس جنگ میں ہتھیار لے کر، ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جہاد کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے شہید حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، آپ جب اس جنگ میں جاتے ہیں تو جنگ میں جانے سے پہلے آپ اپنا نیا جوڑا منگاتے ہیں، نئے جوتے منگاتے ہیں، آپ ان کو پہن کر جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اپنے شاگردوں سے، خاص طور سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے قریب رہنا، آپ میرے ارد گرد رہنا، جب میں جنگ کر رہا ہوں اور جب مجھے کوئی تکلیف پہنچے اور جب میرے ساتھ آمنے سامنے کا مقابلہ ہو تو تم میرے قریب رہنا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سر میں اسی جنگ کے اندر گولی لگتی ہے اور آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سر کو دیکھا جاتا ہے تو گولی کا کوئی نشان موجود نہیں ہے اور آپ باقاعدہ جنگ کے اندر شریک ہیں۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید کو گولی لگتی ہے اور آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ دوڑ کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے جاتے ہیں اور آپ کے سر کو اپنی ران پر رکھ لیتے ہیں، اور پھر استاد شاگرد کے اندر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور آپ کلمہ پڑھ کر وہیں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ آپ کی نعش کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور تھانہ بھون لے جاتے ہیں۔ شاملی سے تھانہ بھون آپ جنگل انگریز سے بچتے ہوئے، ہر ایک کی نظر سے آپ بچتے ہوئے تھانہ بھون پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو تصور کیجئے اس بے سر و سامانی کے عالم میں، جب نہ گاڑی، نہ گھوڑا اور کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی راستے صاف نہیں، اپنے استاذ کی نعش کو کندھے پر ڈالے ہوئے 21 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور آپ تھانہ بھون پہنچتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کی جاتی ہے اور آپ کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ ٹوپی کرتا اور علماء کو دیکھتے ہی انگریز پھانسی دے دیا کرتے تھے۔ اس جنگ میں ظاہری شکست کے بعد علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا ہے، اتنا بھاری نقصان ہوا۔ اس جنگ کے بعد انگریز کو معلوم ہوا کہ اس کا پلان کہاں سے کیا گیا ہے، یہ اتنی بڑی پلاننگ جو ہوئی ہے اس کا مرکز اور اڈا کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تھانہ بھون خانقاہ سے یہ سب لوگ جمع ہو کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کے میر کارواں بھی وہیں رہتے ہیں۔ اب انگریز اپنی پوری فوج اور طاقت کے ساتھ تھانہ بھون کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ چاروں طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے خلاف ہے وہی اندر رہے، جو ہم سے مصالحت کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، ہماری فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، وہ باہر آ جائے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یاد رہے کہ سب سے زیادہ جو فوج کے اندر شریک تھے وہ تھانہ بھون ہی کے لوگ تھے، جو سب سے زیادہ انگریزی ملازمت کرتے تھے وہ تھانہ بھون ہی کے لوگ تھے۔ سبھی لوگ بغاوت کر کے انگریزی فوج کو چھوڑ کر اپنے علماء کی قیادت کے اندر آ گئے اور ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اس وجہ سے انگریز کو بہت غصہ تھا۔ انگریز نے اپنی جنگ کا اعلان کر دیا اور تھانہ بھون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنا بم اور گولہ برسایا کہ تھانہ بھون کو تباہ و برباد کر دیا۔ گولہ برسانے کے بعد تلوار لے کر پورے قصبے کے اندر گھوم گئے، جس بوڑھے، بچے، جوان، عورت کو دیکھتے اور قتل کر دیتے اور پوچھتے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہاں ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہاں ہے، مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں، اور تمہارے دوسرے بڑے کہاں ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا پتہ بتا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص بھی تھانہ بھون میں ایسا نہیں تھا جو یہ بتاتا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فلاں جگہ رہتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم کے مرکز میں رہ رہے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فلاں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس شکست کے بعد تمام اکابر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ پھر 1885 میں کانگریس کا وجود عمل میں آیا۔ کانگریس اس لیے بنائی گئی تھی کہ
جو ہندوستان کی عوام اور انگریزوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، آپس میں بٹھا کر بات چیت سے مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ لیکن ان بات چیت سے جب مسئلے کا حل نہ ہوا اور مسلمان اور ہندوستان کی عوام اور ہمارے ہم وطن اس بات پر مصر رہے کہ اب جنگ ہوگی اور جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ ملک کس کا ہے، انگریز رہیں گے یا ہم رہیں گے، ملک صرف ایک کے ہاتھ میں رہے گا، اور کانگریس بھی اس کے بعد میدان میں آ گئی۔ اس کے بعد 1912 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ یہ تحریک چلتی رہی اور اس تحریک کے ذریعے سے آپ مسلم حکمرانوں سے مدد طلب کرتے اور ان کو اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے۔ یہ تحریک 1816 تک چلی۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے اور شریف حسین کی حکومت نے آپ کو گرفتار کر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز نے آپ کو مالٹا کی جیل بھیج دیا اور آپ کے ساتھ جیل جانے والوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیر گل پیشاوری اور مولانا وحید احمد صاحب و دیگر اکابر تھے۔ آپ پر انگریز بہت زیادہ ظلم کرتا اور آپ کو ستاتا، آپ پر کوڑے برسائے جاتے۔ آپ وہاں کڑاکے کی سردی کے اندر رہ رہے تھے۔ ہر دن انگریز کا ظلم آپ پر بڑھتا جا رہا تھا، لیکن آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ دل و جان سے لگے ہوئے تھے اور آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے۔ آپ رات کو اٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے اور اپنے ملک کی بقا اور تحفظ کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1919 میں ہمارے اکابر نے جمعیت علماء ہند کی تابیل ڈالی۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہمارے اکابر نے جنگ آزادی کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اس کے بعد جتنے بھی بائیکاٹ کیے گئے اس میں ہمارے اکابر شانہ بشانہ اپنے ہم وطنوں کے لڑتے رہے، چاہے غیر ملکی مال کا بائیکاٹ ہو یا اور پیدل یاترائیں ہوں، گاندھی جی کے ساتھ چلنا ہو، ہمارے اکابر شانہ بشانہ لڑتے رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ 1947 آ گیا اور انگریز یہاں سے منہ چھپا کر دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اب یہاں کے لیڈران کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اپنے ملک کو کس طرح چلایا جائے، کون سا قانون ہو، کون سی کتاب ہو جس کے ذریعے اپنے ملک کو چلایا جائے اور اپنے ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہاں کے لیڈران نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ اب ایک قانون بنایا جائے جس قانون کے تحت یہ ملک چلے گا، اس قانون میں سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ ایک کمیٹی تیار کی گئی جس کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر بنائے گئے۔ اس کمیٹی میں کئی ایک ہمارے اکابر بھی شامل تھے۔ یہ کمیٹی لگاتار کام کرتی رہی اور اس نے ایک قانون اور ایک کتاب بنا کر تیار کر دی۔ اب یہ قانون، جس قانون کے تحت ہمارا ملک ہندوستان چل رہا ہے اور یہاں پر جمہوریت قائم ہے، وہ قانون بن کر تیار ہو گیا اور اس کو 26 جنوری 1950 میں لاگو کر دیا، اور اب ہم آزاد ہیں، آزاد ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور ہم 75واں جشن یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے ہم سبھی ہم وطنوں کو مبارکباد اور بہت بہت نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کو محفوظ فرمائے۔ ہندوستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔